بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سید نکیر رضا صاحب، 9ویں کا 1 بجے کے بعد کا پہر ہے، کچھ گھنٹے ہی رہ گئے. میں نے کہا تھا کہ اس گفتگو میں علامہ صاحب نے تو کہتے ہیں نا وہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا. میں وجوہات، محرکات اور ساتھ ساتھ ان اسباب کو جانا چاہتا ہوں کہ جب حجتیں تمام ہو گئیں، سب سے بڑی حدیث کہ حسین منی وانا من الحسین، جب علامہ صاحب نے تشریحات میں کہا کہ میں اطرت چھوڑے جا رہا ہوں، تو اس اطرت کے ساتھ یہ سلوک روا رکھے جانے کی کیا وجہ تھی، کیا تھی ایسی؟ ہاں، ہمیں کیا سمجھنا ہے اس میں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سلمان بھائی، جیسے کہ ابھی آپ مولانا صاحب سے بھی سن رہے تھے، حسین منی کی تفسیر جو ہے یہ ایک ایسا مفہوم ہے، یا آپ اس کو یوں سمجھیں کہ دنیا لغت میں آج تک وہ لفظ ہی نہیں بن سکا کہ جو یہ بتا سکے کہ حسین ہے کیا. حسین منی و انا من حسین. میں قبلہ کی گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں. جی بالکل. تو آج کے دور میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیٹا باپ سے ہے، نواسا نانے سے ہے، پوتا دادے سے ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کہ نانا نواسے سے کیسے، دادا پوتے سے کیسے، باپ بیٹے سے کیسے. صحیح. تو میں گفتگو کو تھوڑا سمیٹ کے بیان کرتا ہوں کہ گویا سرکار دو عالم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جب سے یہ کائنات چلی ہے تب سے لے کر کربلا تک حسین مجھ سے ہے، اور کربلا سے لے کے قیامت تک میں حسین سے ہوں. سلمان بھی دوسری بات یہ ہے، کیونکہ آج پڑھے لکھا دور ہے، ٹیکنالوجی ہے، میڈیا ہے، تو میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کو جو آپ کا سوال ہے وہ واضح ہو جائے گا. الجبرا کی آپ نے ایک مثال پڑھی ہے، x = y. کیا مطلب اس کا؟ کہ جو کچھ x کے اندر ہے وہ سارا کا سارا جو ہے y کے اندر ہوگا. صحیح. اگر ان کیس x جو ہے اس کے اندر 14 ہو تو y کے اندر کیا ہوگا؟ 14 ہوگا. 10 جمع 2، 10 جمع 4، 9 جمع 5 ہوگا مجموعہ 14. ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، اگر اس 14 کو میں یہاں لے آؤں یا اس 14 کو میں وہاں لے جاؤں، کوئی فرق تو نہیں؟ کوئی فرق نہیں. یعنی y اگر x کی جگہ پہ آ جائے، x y کی جگہ پہ چلا جائے، کوئی فرق تو نہیں؟ بالکل ہے. اب آپ اس حدیث کو سمجھیں، حسین منی و انا من حسین، یعنی سرکار فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ مجھ محمد کے اندر ہے وہ سارا کا سارا حسین میں ہے. یعنی آپ کو میں اس کو اور آسان کر دوں کہ ایک طرف ہے رسالت، ایک طرف ہے امام، ایک طرف ہے سرکار دو عالم، ایک طرف ہے حسین. میں اس کو اور سمیٹ دوں کہ ایک طرف ہے غدیر، ایک طرف ہے کربلا. اگر حسین غدیر میں ہوتے تو وہی کرتے جو محمد نے کیا، اور محمد اگر کربلا میں ہوتے تو وہی کرتے جو حسین نے کیا. اور جو آپ کا مقصد ہے یہ سب ہوا کیوں؟ دیکھیے، سرکار مولا حسین فرماتے ہیں کہ میرے قیام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں حکومت چاہتا ہوں، مال و دولت چاہتا ہوں. اے اللہ تو گواہ ہے، میرا قیام کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں تیرے نام کو باقی رکھوں اور تیرے دین کی بقا کے لیے نکلا ہوں. آپ دیکھیں، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب بھی مولا نے فرمایا کہ یہ فرمایا کہ میں شہادت دینے جا رہا ہوں، اور یہ سلسلہ شروع ہوا ہے بیعت سے. اب ایک چھوٹا سا ایک آج کل اخباروں میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ جی بڑی بڑی سرخیاں ہوں گی کہ فاسق، فاجر، شرابی، زانی یزید تھا اس لیے امام حسین نے بیعت نہیں کی. لیکن آج آپ اس کنسیپٹ کو بھی ذہن میں رکھیں. میں پلٹ کے ایک جملہ کہتا ہوں جی پلیز. کہ اگر یزید نمازی، متقی،
پرہیزگار 5 وقت کا نمازی ہوتا تو کیا امام حسین اس کی بیعت کر لیتے؟ کیا کر لیتے؟ میں نہیں سمجھتا. نہیں کر سکتے تھے. کیوں کہ مولا حسین جانتے ہیں کہ بیعت کا مفہوم کیا ہے. صحیح. کہ دیکھیے بیعت جو ہے یہ باب مفاعلہ میں سے عربی گرامر کے اعتبار سے میں بیعت کے مفہوم میں آتا ہوں. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے علامہ صاحب, بات بیعت کی ہو رہی تھی. معیار تو جو علامہ صاحب بتا رہے ہیں معرفت سب کو تھی کوئی شک نہیں اس میں کہ یہ سامنے ہے کون, جس پہ برچھی تیر تلوار چلانا ہے وہ ہے کون. سب کچھ پتا تھا. اس کی والدہ کا سٹیٹس کیا ہے, ان کے والد کا سٹیٹس کیا ہے, ان کے نانا کا سٹیٹس کیا ہے. بلکہ تاریخ میں ہے کہ پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کو اپنا بیٹا کہا تھا. تبھی تو وہ ابو الفضل عباس کے لیے حضرت علی نے دعا کی تھی. یہ تو لے گئے قرآن نے کہا. ٹھیک ہے. اب بیعت کی بات کر رہے تھے کہ بیعت کی معرفت مکمل تھی امام حسین کو. بالکل. اور اس کی ذرا تھوڑی تشریح کرتے ہیں. جی میں اس وقت بھی عرض کر رہا تھا کہ بیعت جو ہے وہ یہ باب مفاعلہ میں سے ہے, اور باب مفاعلہ جو ہے یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جیسے اس اوزان پہ مقابلہ, مصافحہ, اور اسی پہ ہے باب مباحیات میں ہے کہ اس میں 2 فریقین کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک. مقابلے میں بھی 2, ٹھیک ہے. مصافحہ کریں گے تو 2, ٹھیک ہے. مناظرہ کریں گے تو 2. ٹھیک ہے. تو جب بیعت کا سلسلہ آئے گا تو اس میں بھی 2, ایک ہوگا بیعت کرنے والا, ٹھیک ہے. ایک ہوگا بیعت لینے والا. ٹھیک ہے. بیعت کرنے والا یہ سوچ کر بیعت کرتا ہے کہ جی آج سے میری جان, میرا مال, میری اولاد, میرا سب کچھ آپ کے حوالے, آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں. اور بیعت لینے والا جو ہے یہ بیعت اس نیت سے لیتا ہے کہ اگر تم اپنی جان, اپنا مال, اپنی اولاد سب میرے حوالے کرتے ہو تو تمہاری آخرت کا میں ضامن. بے شک. اب آپ مجھے سوچ کے بتائیں حسین کیسے بیعت کر سکتے تھے؟ ہائے 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 ہائے. کیا یزید ان کی آخرت کا ضامن بنے گا؟ اللہ اکبر. دیکھیے ابھی اللہ اکبر. قبلہ فرما رہے تھے الحسن والحسین سیدۃ شباب اہل الجنہ, اللہ اکبر. کہ سرکار امام حسن حسین جو ہیں جوانان جنت کے سردار, ترجمہ یہی ہوتا ہے. لفظ ہے اہل الجنہ, یعنی جو امام حسن حسین کو سردار مانے وہ ہے جنت میں جانے کا اہل. ہائے 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 ہائے. تو سلمان بھائی بات یہ ہے کہ سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پہ مشورے دیے. کسی نے کہا جی آپ عراق چلے جائیں, کسی نے کہا کہ جی آپ مدینے رک جائیں, کسی نے کہا آپ مکے چلے جائیں. خدا کی قسم کسی نے بھی یہ مشورہ نہیں دیا کہ آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. ٹھیک. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بیعت کا مفہوم کیا ہے. دیکھیے یہ ایک غلط فہمی ہے کہ جی فاسق فاجر تھا اس لیے جو ہے وہ بیعت نہیں ہوئی. اگر نمازی متقی پرہیزگار ہوتا تب بھی امام حسین بیعت نہ کرتے. جس حد تک آپ نے بیعت کلیئر کر دی, اس کا مفہوم میں سمجھتا ہوں دنیا میں سننے والوں کو کلیئر ہو گیا. کلیئر ہو گیا. اگر آج بھی نہ ہوا تو پھر کب پھر کلیئر کب ہوگا؟ دیکھیں سلمان فارسی بن کے آ جائیں تب بھی نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. ایون کہ سیاستہ میں لکھا ہے کہ جب سرکار امام زمانہ تشریف فرمائیں گے تو چوتھے آسمان سے جناب عیسیٰ اتریں گے, اور جب نماز کا حکم آئے گا اور اقامت کے لیے سلسلہ ہوگا اور نماز پڑھانے لگیں گے تو جناب عیسیٰ کہیں گے یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیں, میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں, اور اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. تو جناب عیسیٰ جیسا اول العزم پیغمبر بھی حسین کے پوتے کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا تو یزید کے ہاتھ پہ حسین کیسے کر سکتے تھے؟ دیکھیے ایک شعر آ گیا ذہن میں. پلیز پلیز. ایک پیاسے مرد نے انکار لکھ کے خون سے, ایک پیاسے مرد نے انکار لکھ کے خون سے پانی پانی کر دیا بیعت کے پتھر کا مزاج.
اچھا میں علاوہ صاحب اب تھوڑا سا میں پروگرام کے حصے کی طرف ہوں کہ مجھے اب چونکہ میں نے 9 تک لے کے آنا ہے نا، میں وہی آگے چلنا چاہ رہا تھا۔ تربیت کا اب آپ سٹارٹ ہو جائیں ابتدا سے، دنیاوی ابتدا سے، دنیاوی اعتبار سے جب یہ سلسلہ پہنچا، شام سے خط پہنچا گورنر مدینہ کے پاس جو ہے ولید کے پاس، اور وفات کے بعد، امیر شام کی وفات کے بعد چند مخصوص نیم تھے جن کے لیے کہا گیا کہ ان پر بیعت کا جو ہے وہ اصرار کیا جائے، جیسے عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور سرکار امام حسین۔ ٹھیک، اور زیادہ جو فورسمنٹ تھی، زیادہ جو دباؤ تھا وہ مولا حسین پہ تھا کہ ان سے لی جائے۔ ان سے لی جائے، اچھا، کہ ان سے بیعت لی جائے۔ حالانکہ پوری دنیا اگر دیکھا جائے تو اس کے پاس آج کے مطابق 55 ریاستیں بنتی تھی جس پہ یزید کی حکومت تھی، ٹھیک، سارے بیعت کر رہے تھے، صحیح، ایک بیعت نہیں کر رہا تو حسین ہے، ٹھیک، نہ کرے۔ لیکن اس کا دل اندر سے چیخ چیخ کے، اس کا ضمیر کی آواز یہ کہہ رہی تھی کہ اگر زمین کی بادشاہ چاہیے تو حسین کی بیعت لے، اگر حسین کا بادشاہ نہیں تو تیری کوئی بادشاہت نہیں ہے۔ اور ولید کو نے جب بلوایا سرکار امام حسین کو، ٹھیک ہے، سرکار امام حسین جب دربار میں جانے لگے ہیں تو بنی ہاشم کے چند جوان ساتھ لیے اور ساتھ یہ کہا کہ اگر میری آواز بلند ہو ٹھیک، تو تم لوگ اندر آ جانا۔ وہ واقعہ بہت تفصیل سے سنا ہے، لیکن دامن وقت میں اس وقت بریک کے لیے کہا گیا ہے، تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس واقعے سے ہی آغاز کریں گے۔ اس بریک کے بعد چھوٹی سی بریک لے کے آتے ہیں۔ کہتے ہیں خود اپنی جان بسد آن باندھ دیتے ہیں، خود اپنی جان بسد آن باندھ دیتے ہیں، صرف گھر ہی نہیں خاندان دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سا قبیلہ ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سا قبیلہ ہے، انگوٹھا چوستے بچے بھی جان دیتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ آغا صاحب جی، بات آ رہی تھی 28 رجب کی اور پہلے دربار میں مدینے میں۔ سلمان بھائی، جب یہ بیعت کا تقاضا ہوا تو مروان نے ولید کو یہ مشورہ دیا کہ حسین سے بیعت لو، اگر اب نہ لے سکے تو پھر حسین اگر نکلے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ ولید نے جو ہے مولا حسین کو بلوایا دربار میں، تو پہلے تو کہا، حاکم شام کے بارے میں بتایا کہ اس کا انتقال ہوا، تو مولا نے جو ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور کہا کہ حاکم شام کی موت تم لوگوں کے لیے ایک صدمہ ہے۔ اس کے بعد جب بیعت کی سوال کیا تو مولا حسین نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی یہاں بیعت نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا۔ یہ سوال جب تم باہر مجمع عام میں خطبے کے بعد کرنا تب مجھ سے یہ سوال کرنا، میں پھر سوچوں گا میں نے کیا جواب دینا ہے۔ اور جب مولا حسین یہ کہہ کے واپس نکلنے لگے تو مروان نے کہا ولید سے کہ اب روک لو، اگر اب نہ رکے تو حسین ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اس کی آواز بلند ہوئی تو مولا حسین کے جملے ہیں کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو مجھے مارنے کی دھمکی دیتا ہے۔ یہاں تاریخ میں مقاتل کی کتابوں میں مختلف روایات لکھی ہیں کہ جب مولا حسین کی آواز بلند ہوئی ہے تو سب سے پہلے دروازے کو جو ہے کھول کر توڑ کر جو مولا حسین کے پاس پہنچے ہیں وہ سرکار علمدار مولا غازی عباس کو۔ غازی عباس پہلے بتا دیا تھا تب تک اندر نہیں آنا جب تک میری آواز بلند نہ ہو۔ آواز بلند نہ ہو۔ ٹھیک۔ تو جب آپ نے آواز بلند کی تو سب سے پہلے مولا غازی عباس پہنچے۔ ٹھیک، مولا حسین نے روکا ٹھیک، اور لے کر واپس چلے، ٹھیک، گھر آئے۔ اس کے بعد اپنے بھائی بہنوں بھتیجوں اور بنی ہاشم کے جتنے جوانان تھے سب کو اکٹھا کیا 28 رجب کو، اور 29 رجب کی صبح کو جو ہے یہ قافلہ مدینے سے جو ہے مکے کی طرف گامزن ہوا۔ ٹھیک، اور مکے کے نیت سے مکے روانہ ہوا کہ مدینے کو چھوڑا
کہ میں مکے چلا جاتا ہوں ٹھیک تاکہ یہ بیعت کا سوال نہ ہو. ٹھیک. یہ سوچ کے جو ہے 29 کو نکلے. ایک شاعر نے بھی کہا تھا کہ خطرے کی زد میں آ گیا قرآن کا وجود. اللہ خطرے کی زد میں آ گیا قرآن کا وجود. شبیر گھر سے آیتیں لے کر نکل پڑے. تو 3 شعبان کو جمعے کے دن جو ہے سرکار مکے میں پہنچے ہیں. ٹھیک 3 شعبان کو ٹھیک 2 مہینے وہاں قیام کیا. ٹھیک اور جیسے کہ آگے حج کا سلسلہ ہے ٹھیک ہے. وہ قبلہ بھی فرما رہے تھے کہ ٹھیک. وہ میں چاہوں گا کہ میں بتاؤں. نہیں آپ سب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سرکار امام حسین نے وہاں خطبہ دیا جب حج کو جو ہے عمرے میں تبدیل کیا. ٹھیک. تو اس سے پہلے خطبہ دیا جس کے خلاصے میں 2-4 الفاظ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حاجیوں کے لباس میں میرے قاتل کعبے میں گھس آئے ہیں. اچھا. یہ اللہ کا گھر ہے, یہ امن کی جگہ ہے. جب چینٹی مارنے کی اجازت نہیں. ہاں جب دیکھیے چینٹی مارنے کی اجازت نہیں اور وہاں پیغمبر کے نواسے کو قتل کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں. دمشق کے لوگوں نے جب چھوٹی سے سوال آ گیا کہ دمشق کے لوگوں نے عبداللہ ابن عمر سے جو ہے یہ سوال کیا کہ اگر احرام کے عراق کے لوگ اہل عراق کے لوگ جو ہے انہوں نے یہ سوال کیا کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آ جائے تو اس کا جو ہے کرنا کیا چاہیے احرام کی حالت میں. تو جناب عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ تمہیں چونٹی کا چھوٹی چیزوں کا خیال ہے اور نواسے رسول کو قتل کرتے ہو اس کا کوئی خیال نہیں. یسالو عن دم البعوث وقد قتلوا ابن رسول اللہ. یہ مچھر کے خون کا تو پوچھ رہا ہے اور فرزند رسول کے خون کا اس پہ پرواہ نہیں. کوئی کیا پردے پڑے ہوئے تھے ان کی عقلوں پہ. کیا آپ پردے نے پڑے. فرمایا کہ میں یہ چاہوں گا کہ کعبے کی حدود سے ایک بالشت باہر جا کے شہید ہو جاؤں, کعبے کے اندر شہید ہو ہائے ہائے ہائے. کہ میرے خدا کا گھر ہے اور یہ ہم یعنی میں یہ کہہ لوں کوئی کچاہٹ تو نہیں ہے, محافظ توحید اور رسالت کا نام حسین ہے. حسین ہے.